کوئی شخص اگر ہمیں کوئی چیز دے دے، پہننے کے لیے ٹوپی دے دے، گھڑی دے دے یا کوئی بھی چیز دے دے تو ہم اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ لیکن جس اللہ نے ہمیں یہ جسم دیا ہے، ہمیں سر دیا ہے، ہمیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ہم اس اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اس اللہ کی ہم کتنی مان کے چلتے ہیں، اس اللہ کی ہم کتنی فرما برداری کرتے ہیں، یہ ہم خود دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو آنکھیں دی ہیں، اس انسان کی جو آنکھیں ہیں، اگر کوئی کسی سے کہے کہ بھائی میری آپ گاڑی لے لو، گھر لے لو اور جتنا بھی مال و دولت ہے سب لے لو، لیکن صرف 2 آنکھیں دے دو، تو انسان اس پہ راضی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آنکھیں جو ہیں اتنی قیمتی چیز ہے کہ انسان کچھ بھی لے کے اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اس آنکھ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہم چل سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی سانس کی نالی اور معدے کی نالی دونوں کو بالکل برابر رکھا ہے، دونوں نالیاں بالکل آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ دونوں نالیاں اللہ رب العزت نے انسان کے نظام کو ایسا بنایا ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے، لیکن اس کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر سانس کی اور معدے کی نالی کو بالکل برابر میں رکھا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو معدے کی نالی کھل جاتی ہے اور سانس کی نالی فوراً بند ہو جاتی ہے۔ اگر ان دونوں نالیوں میں کھلنے بند ہونے میں تھوڑا سا بھی فرق ہو جائے تو انسان یہاں سے کھانا کھائے گا اور اس کا وہ لقمہ سانس کی نالی کے ذریعے پھیپھڑوں کی نالی میں اگر چلا جائے تو انسان کا دنیا میں رہنا مشکل نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس آسمان کو اللہ نے ایسے اٹھایا کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں یہ آسمان جو ہے، اس آسمان پہ کبھی تم نے کوئی دراڑ دیکھی ہے؟ اس آسمان کا کبھی رنگ بدلتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس آسمان کے اوپر کوئی کیا خرابی دیکھی ہے؟ سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، سورج جاتا ہے، چاند آ جاتا ہے، یہ نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اس نظام کو سنبھالنے والا کون ہے؟ اس نظام کو برقرار رکھنے والا کون ہے؟ دنیا کے سائنسدان جو بھی چیز بنا لیں اس کی مینٹیننس ہوتی ہے، اس کے کچھ نہ کچھ اس میں کرنا پڑتا ہے، ہر مہینے یا ہر سال اس میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کی صفائی ہوتی ہے یا اس میں کوئی خرابی آ جاتی ہے تو اس کے لیے مکینک انجینئرز کو ٹھیک کرتے ہیں تو جا کے وہ چیز چلتی ہے۔ لیکن آپ نے کبھی دیکھا، ہم نے یہ کبھی دیکھا کہ اللہ کا جو سورج نکلتا ہے، یہ سورج میں کبھی ایسا ہوا کہ فرشتے آئے ہیں کہ اس کے نٹ بولٹ ٹائٹ کر رہے ہیں یا اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے یا اس کا انجن خراب ہو گیا ہے یا اس میں کچھ بھی خرابی ہو گئی ہے تو کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ فرشتے آ پہنچے ہیں کہ سورج ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے چاند ٹھیک کر رہا ہے؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ تو اس نظام کو، اس مضبوط نظام کو جس نے چلایا ہے، اس نے انسان کے لیے جب اس نظام کو چلایا ہے تو انسان کو بھی اپنے لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، لیکن انسان اللہ کی عبادت کے سوا دنیا میں سب کچھ کر رہا ہے لیکن اپنے اللہ کی مان نہیں رہا، اپنی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اپنے آپ کی منمانی کر رہا ہے۔ جس کی زندگی اپنی منمانیوں پہ چل رہی ہے کہ جو دل چاہا کر لیا، جو دل چاہا چھوڑ دیا، جس کو چاہا مار دیا، جس کو چاہا چھوڑ دیا، جس چیز کا دل چاہا وہ کام کر لیا، تو یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ کیونکہ اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے اس میں باؤنڈری لائن کھینچ دی ہے کہ تمہیں اس چیز سے آگے نہیں جانا۔ تلک حدود اللہ، اللہ کی جو حدود ہیں اس سے آگے مت نکلو۔ ہم گانے سنتے ہیں کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمارے دل مطمئن ہوں گے،
ہمیں سکون ملے گا، لیکن خدا کی قسم کسی بھی گانے سے ایک پل کے لیے بھی سکون انسان کو نہیں مل سکتا۔ جس چیز میں اللہ کی نافرمانی ہو اس چیز میں انسان کو سکون کبھی نہیں مل سکتا، اس چیز میں انسان ہمیشہ پریشان ہوتا ہے۔ گانے جب انسان سنتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی اور دنیا میں چلے گیا ہوں، میں کوئی اور دنیا میں آ چکا ہوں، اپنے آپ کو کسی اور خیالات میں لے جاتا ہے، تو ان خیالات کو پھر سوچ سوچ کے اپنا دماغ بھی گندا کرتا ہے، اور دماغ کے ساتھ اپنی روح بھی پلید کرتا ہے، پھر اپنا جسم بھی گندا کرتا ہے۔ جب دماغ گندا، روح گندی، جسم پلید، تو اس دل میں اللہ کا قرب کہاں سے آئے گا؟ اللہ کی محبت کہاں سے ملے گی؟ جب اتنی غلاظتیں ہوں گی تو اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ اور جتنے بھی گانے گانے والے ہیں، گانی والیاں ہیں، ان سب کے دل ایک دم کالے سیاہ ہو چکے ہیں۔ ہم جب انسان جو دیکھتا ہے کہ ڈراموں میں اور جن چیزوں میں بھی کہ یہ لوگ خوش ہیں، لیکن یہ لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دنیا کے تمام انسانوں سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان صرف اللہ ہی کی یاد میں ہے، اللہ ہی کی یاد میں ہے، اللہ ہی کی یاد میں ہے۔ اس کے سوا تمہیں ایک پل کا سکون دنیا میں کہیں بھی نہیں مل سکتا۔ اگر اللہ کی مان کے چلو گے، اس کے حبیب کی سنتوں کو اپنا کے چلو گے تو تم کامیاب ہو، تم سکون سے رہ سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ تمہارا دنیا میں سکون سے رہنا ممکن نہیں، ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے کہ انسان رہ ہی نہیں سکتا۔ جتنے بھی اداکار ہیں، فنکار ہیں، جتنے بھی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزار رہے ہوتے ہیں۔ جس چیز کا دل کرا وہ کر لیا، زنا کا دل کیا وہ کر لیا، گانے سننے کا دل کیا وہ کر لیا، جس گناہ کا دل کیا وہ کر لیا، شراب پینے کا دل کیا پی لی، جس گناہ کا دل کرا وہ گناہ کر لیا۔ تو یہ زندگی انسانوں والی زندگی نہیں ہے، یہ جانوروں والی زندگی ہے کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، حالانکہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلنا، اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق چلے گا تو انسان کامیاب ہے، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ جوانی جو ہے اس میں انسان کے اوپر شہوت کا، گناہوں کا اور گندے خیالات کا، برے خیالات کا بہت زور ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جوانی میں گناہوں سے بچنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جوانی میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت کو اتنا پیار آتا ہے کہ یہ بندہ کہ جوان ہے، ہر طرف سے اس کو گناہوں نے گھیرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ان گناہوں کو نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ کا خوف ہے۔ تو اس نوجوان کے لیے کیا کچھ انعامات ہیں کہ انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ جوانی میں انسان کے اوپر گناہوں کا غلبہ ہوتا ہے، گناہوں کے خیالات ہوتے ہیں، ہر طرف سے ایک جال ہوتا ہے شیطان کا کہ انسان جوان ہے تو یہ گناہ میں جلدی پڑ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جتنی طاقت رکھی ہے گناہ کرنے کی، اس سے کئی گنا طاقت گناہوں سے بچنے کے لیے بھی رکھی ہے۔ کیونکہ اللہ پاک جب فرما رہے ہیں کہ گناہوں سے بچو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے گناہوں سے بچنے کی طاقت انسان کو دے رکھی ہے، جب ہی فرمایا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک ایسا نہیں کر سکتے کہ انسان کو پہلے کہا کہ گناہ سے بچو اور طاقت نہیں دی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جوانی میں انسان کو جس قدر گناہوں کی طلب ہوتی ہے، برے خیالات کی، بری جگہوں کی، بری صحبتوں کی طلب ہوتی ہے، اسی طرح سے انسان کے اندر اللہ کو پا لینے کی، اللہ کی محبت کو پا لینے کی اور اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو پرنور کرنے کی بھی طلب ہوتی ہے۔ جس گاڑی میں جتنا طاقتور انجن ہوتا ہے،
تو اس کا بریک بھی اسی طاقت والا، اس کا بریک بھی پھر اتنی طاقت والا ہوتا ہے کہ آپ کسی نئی سی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور جیسے ہی آپ اس میں ریس دیں گے تو گاڑی کسی طرح سے نکلتی ہے، لیکن جہاں بریک ماریں گے تو وہ گاڑی فوراً رک جائے گی۔ تو جتنا انجن طاقتور ہے اتنا ہی بریک طاقتور ہے۔ تو اسی طرح سے نوجوان جو ہے جتنی تیزی سے گناہوں کی طرف بڑھ سکتا ہے اتنی ہی تیزی سے گناہوں سے پیچھے ہٹ کے اللہ کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے، کہ اگر گناہوں میں پڑ رہا ہو تو اس کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے اور اپنے آپ کو محفوظ کر لے، کہ شیطان گندے خیالات ڈال رہا ہے، برے خیالات ڈال رہا ہے، کہ گانے سن لے، فلمیں دیکھ لے، ڈرامے دیکھ لے، تو انسان کے اوپر جو غلبہ ہوگا اس غلبے کو ہٹانے کے لیے بھی انسان کے پاس ایک طاقت ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کے اندر فجور کا مادہ بھی رکھ دیا اور تقوی کا مادہ بھی رکھ دیا۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ یہ جس چیز کو جیسے استعمال کرے، اگر بری صحبتوں میں رہے گا، برے انسانوں کی صحبتوں میں رہے گا تو انسان برا ہو جائے گا، اگر نیک لوگوں کی صحبتوں میں رہے گا تو انسان نیک ہو جائے گا، کیونکہ برے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی صحبت ہے اور نیک جو لوگ ہیں ان کی بھی صحبت ہے۔ اگر برے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھ کے انسان برا بن سکتا ہے تو اچھے لوگوں کی صحبتوں میں رہ کے انسان اچھا بھی بن سکتا ہے۔ گانے جو ہیں یہ انسان کو بیگانہ کر دیتے ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ دنیا میں آیا کیوں ہے اور مجھے کرنا کیا ہے۔ گانے جو گاتا ہے وہ بیگانہ ہو جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ گانے زنا کی سیڑھی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ گانے کہاں اور زنا کہاں، کہ ہم تو گانے سنتے ہیں لیکن ہم نے کبھی زنا تو نہیں کیا۔ تو گانے جو ہیں یہ زنا کی سیڑھی ہے، جو شخص گانے سنتا ہے اس پہ چڑھتا رہتا ہے، پھر آخر کار زنا کر لیتا ہے۔ اب جتنے بھی زانی لوگ ہوتے ہیں تو وہ پہلے یہ سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں، کہ پہلے انہوں نے گانے سنے ہوتے ہیں، پھر فلمیں دیکھی ہوتی ہیں، پھر سینما گئے ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کے زنا کرتے ہیں۔ تو زنا جو ہے یہ انسان گانے جب سنتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دماغ پھر خراب ہو جاتا ہے، اس کے دماغ میں پھر عجیب و غریب خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور گانے جب انسان سنتا ہے تو اپنے آپ کو اس دنیا میں محسوس ہی نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کے علاوہ حقیقت میں کوئی اور دنیا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آپ کو ایک خیالات کی دنیا میں لے جاتا ہے، کہ ایک خیال کی دنیا ہوتی ہے جہاں پہ سمجھتا ہے کہ جو اس گانے میں ہے وہی سب کچھ حقیقت ہے، اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ جو دل اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ دل کیسے سکون پائے، یہ انسان کو خود بھی سوچنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ خودکشی کرتے ہیں ان میں 100% وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگیاں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں اور جن کی خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں، یعنی جس چیز کا دل کیا وہ کام کر لیا، شراب پینے کا دل کیا شراب پی لی، زنا کرنے کا دل کرا زنا کر لیا، جو بھی گناہ کا دل کرے وہ گناہ کر لیا۔ تو انسان جب اپنی خواہشات کو لگام نہیں دیتا تو خواہشات ایسی ہیں کہ یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں کہ انسان کو ایک دن تباہ کر دیتی ہیں، کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا میرے جینے کا مقصد کیا ہے، میں جی کیوں رہا ہوں، اب کیا چیز ہے جو پوری کروں۔ جو انگریز ہوتے ہیں ان کے لیے پابندی کسی چیز کی نہیں، جب چاہیں جو چاہیں جس وقت چاہیں جو گناہ کریں۔ تو ان میں خودکشیوں کے کیس آپ دیکھیں بہت زیادہ ہیں، چاہے یہ امیر بن جائیں، چاہے ان کی پوری دنیا ہو جائے یا پوری دنیا پہ یہ حکومت کر لیں، لیکن ان کو سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے،
دنیا کی کسی چیز میں آپ کو ایک پل کا سکون نہیں ملے گا جب تک آپ کے دل میں آپ کے دل کی غذا نہیں ملے گی۔ ہمارے جسم میں اگر رزق نہ پہنچے تو کیسے جسم کی حالت ہو جاتی ہے کہ ہاتھ تک اٹھانے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ تو دل میں جیسے جسم کی ضرورت ہے غذا، اسی طرح سے انسان کا جو دل ہے اس میں یہ چیز انسٹال کر دی گئی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ اللہ نے انسان کے دل میں یہ چیز رکھ دی ہے، یہ طلب رکھ دی ہے کہ وہ ہر وقت، ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کے ذکر کی طلب رکھتا ہے۔ اگر انسان اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دے تو وہ دل بالکل ویراں ہو جاتا ہے، چاہے بظاہر انسان اچھے کپڑے پہن لے، اچھی گاڑی رکھ لے، اچھا گھر رکھ لے، لیکن یہ ظاہری جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے باطنی چیزوں کا تعلق ہے ہی کچھ نہیں۔ ایک شخص 5 لاکھ کے بیڈ پہ سو رہا ہے لیکن اس کو نیند ہی نہیں آ رہی، اور ایک شخص ہے کہ پھٹی ہوئی چٹائی پہ سو رہا ہے اور ایسی سکون کی نیند سو رہا ہے کہ جب اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو ایسا خوش محسوس کرتا ہے کہ اس سے زیادہ کسی کے پاس دولت ہی نہیں ہے۔ تو اب ان دونوں میں سے آپ حساب خود ہی لگا رہے ہیں، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ان دونوں میں سے اچھا کون ہے اور برا کون ہے، سکون سے کون ہے اور بے سکون میں کون ہے۔ انسان دولت کماتا ہی اس لیے کہ اس کو سکون ملے، آسائشوں کی چیزیں رکھنے کا جو مقصد ہے وہ سکون تو ہے، اور کیا ہے، لیکن جب آسائش کی چیزوں سے بھی سکون نہ ملے تو انسان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچتا، اور کوئی بھی آپشن انسان کے پاس نہیں بچتا۔ جب آسائش کی چیزوں میں بھی سکون نہ ملے گا تو اس کو کہاں ملے گا؟ جس کو اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ خودکشی کر لے گا، کیونکہ اس نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ڈپریشن کی گولیاں کھا کے دیکھ لیں، شراب پی کے دیکھ لیا، زنا کر کے دیکھ لیا، بدفعلی کر کے دیکھ لیا، بد نظری کر کے دیکھ لی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ جب اس کو سکون نہیں ملا اب اس کے پاس آخری آپشن ہے اور وہ ہے خودکشی۔ تو اب یہ جا کے خودکشی کر لے گا اور اپنی زندگی کو، نہ موت تو یہ اپنی زندگی کو برباد کر کے مر جائے گا۔ لیکن جو مسلمان ہے اللہ نے اس کو بتا دیا کہ نا 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 نا، وہاں تمہیں نہیں جانا، یہاں جانا ہے، وہاں سے رکنا ہے، یہاں پہ چلنا ہے، اس جگہ نہیں جانا، ادھر جانا ہے۔ کوئی سامنے آ گئی نامحرم تو آنکھیں جھکا لینا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے پابندیاں ہیں، اور یہ پابندیاں انسان کو خودکشی سے اتنا دور کر دیتی ہیں کہ انسان کا پھر تصور ہی نہیں ہوتا۔ جب غم کچھ آ جائے، جو بھی غم انسان کے اوپر آ جائے، مسلمان کے اوپر آ جائے، تو وہ کیا کہے گا کہ یار اللہ کی طرف سے ہے، برداشت کرے گا، صبر کرے گا۔ لیکن جو کافر ہے اس کے پاس یہ اللہ کا نام ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسباب ہیں، وہ یہ کرے گا، وہ کرے گا، یہاں سے نقصان ہوا، یہاں سے کچھ کرے گا، یہاں سے کچھ کرے گا۔ جب ہر جگہ سے ہی راستے بند ہو جائیں تو اس کے پاس ایک آپشن بچتا ہے اور وہ ہے خودکشی کا۔ کافروں میں خودکشیوں کا ریشو اسی لیے زیادہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو لگام نہیں دیتے۔ تو مسلمان بھی اگر اپنی خواہشات کو لگام ہی نہ دیں تو پھر مسلمان بھی خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ خواہشات کو لگام دینا یہ ایسی چیز ہے کہ انسان اسی کی وجہ سے خوشی میں رہتا ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ کوئی اگر سامنے سے لڑکی گزر رہی ہے حسین ترین، تو آپ نے اگر اس کو دیکھ لیا تو بات ختم ہو گئی، دیکھ لیا، پایا تو نہیں اس کو، بات ختم۔ لیکن اگر اللہ کے لیے آنکھیں جھکا لیں اور اللہ کے لیے اپنی نظریں جھکا لیں تو اللہ پاک آپ کے دل میں ایسا چین، سکون، راحت، اطمینان اور ایسی تجلیات آپ کے دل میں اتاریں گے کہ آپ کو جو دیکھنے سے جو لذت مل رہی تھی اس سے ہزاروں گنا زیادہ اللہ پاک یہ چیزیں آپ کے دل میں اتاریں گے۔ تو اب انسان خود سوچ لے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ کچھ چیزیں ہیں اللہ نے منع کیا ہے کہ یہاں پہ نہیں جانا، یہ چیزیں نہیں کرنی۔
اور باقی سبھی کرنا ہی ہے۔ گناہ کے لیے انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ بھی نہ کرے بیٹھے رہے کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ تو جتنا بھی بڑا گناہ ہو تو انسان کے لیے کچھ گناہ ہے، اس کے لیے انسان کو طاقت چاہیے ہوتی ہے، جان چاہیے ہوتی ہے، ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ اگر یہ سب چیزیں نہ کرے تو انسان سے گناہ ہی نہ ہو۔ تو گناہ نہ کرنا آسان ہے گناہ کرنے کی نسبت۔ تو اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے، ہمیں اللہ والا بنائے، ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ حضرت آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایک گناہ، ہر گناہ کو چھوڑو، ہر گناہ کو چھوڑو، تو اگر حضرت کسی نے 99 گناہ چھوڑ دیے ہیں اور صرف ایک گناہ کر رہا ہے تو اس ایک گناہ سے کیا ہوگا؟ 99 تو چھوڑ دیے۔ تو اب حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ حدیث تو سنی ہوگی کہ قیامت کے دن ایک حافظ آئے گا، ایک عالم آئے گا، ایک شہید آئے گا، تو اللہ پاک ان سے کہیں گے کہ ہاں بھائی عالم کیوں بنے تھے، حافظ کیوں بنے تھے، اور شہید سے کہیں گے کہ ہاں بھائی شہید کیوں ہوئے تھے۔ حافظ کہے گا کہ یا اللہ میں آپ کے لیے حافظ بنا تھا، اللہ پاک کہیں گے نہیں، یہ حافظ جو بنا تھا یہ دنیا والوں کے لیے بنا تھا، کہ دنیا والے کہیں گے کہ ہاں بھائی بڑا حافظ ہے، قرآن یاد کیا ہوا ہے۔ عالم جو ہوگا وہ کہے گا یا اللہ میں آپ کے لیے عالم بنا تھا، تو اللہ پاک کہیں گے نہیں تم اس لیے بنے تھے کہ تاکہ لوگ تمہیں کہیں کہ بھائی بڑا عالم ہے، بڑا علم حاصل کیا ہے۔ تو شہید سے پوچھیں گے ہاں بھائی شہید کیوں ہوئے تھے، تو وہ کہے گا یا اللہ میں اس لیے شہید ہوا تھا آپ کے لیے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ نا 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 نا، تو جو شہید ہوا تھا وہ اس لیے ہوا تھا، اس لیے شہید ہوا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا جان دینے والا ہے، بڑی اللہ کے راہ میں شہید ہونے والا ہے، تو اس لیے شہید ہوا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو شہید ہوا تھا۔ اس لیے ان لوگوں کے ایک گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو جہنم میں ڈال دیں گے، تو ان کا بھی تو ایک ہی گناہ تھا، ان کے کون سے بہت زیادہ گناہ ہیں؟ تو اس لیے ہر گناہ کو چھوڑنے کی فکر کریں۔ جو شخص گناہ کو چھوڑنے کی فکر کرتا ہے تو اس سے گناہ چھوٹ جاتا ہے، لیکن جو اس کی فکر ہی نہیں کرتا اس سے گناہ نہیں چھوٹتا کبھی بھی۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں انسان کو ان کی عادت پڑ جاتی ہے، کسی کو شراب پینے کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ چھوڑنا چاہ رہا ہے لیکن نہیں چھوٹ رہی۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے، کہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں لیکن چھوٹ نہیں رہی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو فلمیں ڈرامے دیکھنے کا شوق ہو جاتا ہے، عادت پڑ جاتی ہے، تو ان سے یہ بھی نہیں چھوٹ رہا ہوتا لیکن وہ چھوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ان سے چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس کو برائی نہیں سمجھتے تو ان سے یہ چھوٹتا ہی نہیں ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھنا 90% کامیابی ہے، کہ جس شخص نے گناہ کو صرف گناہ سمجھ لیا تو اس کے اندر یہ طلب پیدا ہو جائے گی کہ یہ جو گناہ ہے اس گناہ کو مجھے چھوڑنا ہے۔ جب چھوڑنے کی طلب پیدا ہو گئی تو انسان چھوڑ بھی دے گا، لیکن جس کے اندر طلب ہی نہ ہو، جس کے اندر فکر ہی نہ ہو، تو وہ گناہ کہاں سے چھوڑے گا؟ تو اس لیے اپنے اندر یہ فکر لے کے آئیں کہ ہمیں ہر گناہ کو چھوڑنا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی تمام گناہوں سے بچائے، ہر گناہ کو چھوڑنے کی فکر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا العلم عن نظر، کہ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف زنا ایک ہی چیز ہے، لیکن آنکھوں کا الگ زنا ہے، کانوں کا الگ زنا ہے، ہاتھوں کا الگ زنا ہے، پاؤں کا الگ زنا ہے، ہر چیز کا زنا ہے۔ کہ انسان اگر کسی نامحرم کی طرف بڑھ رہا ہے تو یہ پاؤں کا زنا، ہاتھ لگایا ہاتھ کا زنا، بات کی زبان کا زنا، دیکھا آنکھ کا زنا، اس کی آواز سنی کان کا زنا، یہ سارے زنا ہیں۔ تو آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ انسان کسی نامحرم کو دیکھے۔ اللہ نے انسان کی آنکھوں میں یہ جو پردہ لگایا ہے یہ ایک پل میں اٹھ جاتا ہے اور ایک پل میں جھک جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اس لیے لگایا ہے کہ میرے بندے کے سامنے اگر میری کوئی نافرمان کردہ چیز آئی تو یہ فوراً آنکھیں جھکا لے گا۔ اس کا استعمال انسان اگر صحیح کرے اور جیسے ہی کوئی ایسی چیز آئے، کوئی نامحرم آ جائے، تو اگر یہ آنکھیں اپنی جھکا لیتا ہے
تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس انسان کے دل میں جو قرب، جو محبت، جو پیار اور جو انوارات کی بارش ہوتی ہے، یہ انسان خود محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب اس عورت کو دیکھ لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اے اللہ اس شخص پر لعنت فرما جو دوسروں کی ماؤں بہنوں کو دیکھتا ہے، اور اے اللہ اس عورت پر لعنت فرما جو اپنے آپ کو دکھاتی ہے۔ جب انسان کسی نامحرم کو دیکھتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی لعنت، رسول اللہ کی طرف سے بھی لعنت۔ جب انسان کو یہ لعنتیں پڑیں گی تو اللہ کی رحمت اس پہ کہاں سے آئے گی؟ جب لعنتیں پڑھتے رہیں گی تو اس کا چہرہ، جب لعنتیں ہی پڑھتے رہیں گی تو اس کے چہرے پر کشش کہاں سے آئے گی؟ اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ اس کے کام میں برکت کہاں سے ہوگی؟ کہ کتنی خطرناک حدیث ہے کہ جو شخص نامحرموں کو دیکھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے اس پر لعنت برستی ہے۔ لعنت کا مطلب صرف 5 انگلیاں نہیں، بلکہ رحمت سے دوری۔ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تو کہاں جائیں گے؟ اگر اللہ ہی کی رحمت سے انسان دور ہو جائے تو انسان تو خسارے میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی نامحرم کو دیکھیں گے تو خوشی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان جب اپنی نگاہوں کو جھکاتا ہے تو جو خوشی اس کو ملتی ہے، جو لذت اس کو ملتی ہے، وہ اس چیز کو دیکھنے سے نہیں مل سکتی۔ کہ اللہ نے یہ رکھا ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کو، کسی گناہ کی چیز کو دیکھ کے اللہ پاک دل میں سکون پیدا کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ کے حکم کو پورا کرے گا تو ہی دل میں سکون پیدا ہوگا، ورنہ سکون پیدا نہیں ہو سکتا۔ کہ انسان، ہم یہ سمجھتے ہیں جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اس چیز کو دیکھا، حاصل تو کر نہیں سکتا، تو دیکھنے کا فائدہ کیا؟ دیکھو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص مٹھائی کی دکان پہ جائے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن مٹھائی کی دکان کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے اور مٹھائیوں کو دیکھ کے اپنی رال ٹپکاتے رہے، تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اس کا ایک بھی فائدہ ہے؟ کہ یہ انسان کا اپنا نقصان ہے کہ وہ مٹھائی خرید نہیں سکتا، لیکن مٹھائی کو دیکھ کے اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے۔ تو اسی طرح سے جب جن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا تو ان عورتوں کو دیکھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان ہے کہ انسان کا دل اور مچلتا ہے اور اس کی خواہشات ابھرتی ہیں۔ جس چیز کو پا ہی نہیں سکتا اس کو دیکھ کر اپنے دل کو تکلیف دے کر کوئی بھی فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ جب انسان اپنے نگاہوں کو جھکاتا ہے تو اسی میں ہی اس کی بھلائی ہے۔ جب ہی اللہ پاک نے فرمایا جو اپنے نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں رہتی، اور جو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس کی شرمگاہ محفوظ رہتی ہے۔ اب لوگ کہیں کہ بھائی ہم گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، لیکن ہماری شرمگاہ محفوظ ہے، تو میرا بھائی یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے یہ 1000% زیادہ سچا ہے، اور اسی میں انسان کی بھلائی ہوتی ہے۔ اس کے سوا کسی اور چیز میں انسان کی بھلائی نہیں ہو سکتی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ انسان جب بد نظری کرے گا تو اس کی نگاہ بھی ناپاک ہوں گی اور وہ اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اس چیز کو اپنے دماغ میں جو بٹھا لے گا تو اس شخص کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی، ورنہ کسی بھی انسان کو اس کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی۔ کہ اللہ کا جو حکم ہے، اللہ نے کہا ہے کہ نکاح کرو تو ہی اپنی بیوی کو دیکھ سکتے ہیں، ورنہ وہ آپ کی بیوی نہیں ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہو۔ جب آپ کی بیوی نہیں تو بھئی کیا سوچ کے دیکھ رہے ہو، کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو الٹا ہی نہ کچھ لیا نہ دیا، اللہ کا عذاب لے لیا۔ اس کو دیکھا، نہ وہ حاصل ہوئی نہ کچھ ہوا، بلکہ اللہ کا اوپر سے عذاب مسلط ہو گیا۔ تو یہ انسان خسارے میں جا رہا ہے اور یہ گھاٹے کا سودا ہے، نقصان کا سودا ہے، اس کو کر کے کوئی بھی فائدہ نہیں۔ اصل طاقتور انسان وہ ہے جو جسمانی طور پر طاقتور ہو،
یہ اصل طاقتور نہیں ہے۔ اصل طاقتور انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو ہرا دے اور جو اپنے نفس کی بات نہ مانے، اپنے نفس کو مغلوب کر دے اور خود غالب آ جائے۔ اور سب سے کمزور انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی غلامی کرے اور اس کا نفس اس پہ غالب آ جائے۔ اگر ایک انسان ہے جو طاقتور ہے جسمانی طور پر لیکن اپنے نفس سے ہار رہا ہے تو یہ انسان کمزور ہے، اور ایک انسان جسمانی طور پہ طاقتور تو نہیں لیکن اپنے نفس کی ایک نہیں سنتا، اس کا نفس کوئی بھی حرام خواہشات کا، اس کا نفس کوئی بھی ڈیمانڈ کرے حرام خواہش کا تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ تیری خواہش پوری نہیں کر سکتا، مجھے اپنے اللہ کا ڈر ہے، تو یہ اپنی اس حرام خواہش کو تیل لینے بھیج دیتا ہے۔ تو جو شخص اپنی حرام خواہش کو دبا دیتا ہے، اپنی حرام خواہش کا خون کر دیتا ہے، تو جب اسی طرح سے خون کرتے رہتا ہے تو اس کو جا کے اللہ مل جاتے ہیں کہ اس کو پوری دنیا کی کوئی اس کے نزدیک حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ پھر جب انسان کو اس دنیا کا خالق مل جائے تو دنیا مخلوق، ہر چیز مخلوق، تو جس کو خالق مل جائے اس کو مخلوق کی ضرورت نہیں ہوگی، اور جس کو مخلوق مل جائے خالق نہ ملے تو اس کو کیا ملا؟ اس کو تو کچھ بھی نہیں ملا۔ لیکن جس کو خالق مل جائے تو اس کو کسی بھی مخلوق کی ضرورت ہی نہیں۔ نفس کو دبا دینا، نفس کو کچل دینا، یہ اصل طاقت ہے کہ انسان کہے کہ ہاں یہ طاقتور انسان ہے، کہ جب بھی اسے گناہ کا خیال آتا ہے یہ گناہ کو لات مار دیتا ہے۔ نفس کی جو بھی خواہش ہوتی ہے، حرام جو بھی نفس ڈیمانڈ کرتا ہے تو یہ اپنے نفس کی بات نہیں مانتا، تو یہ شخص اصل طاقتور ہے، نہ کہ وہ شخص جو شخص جسمانی طور پر طاقتور ہے لیکن جس چیز کا نفس کہتا ہے وہ کام کر لیتا ہے۔ نفس نے کہا یہ گناہ کر لے، کر لیا، نفس نے کہا اس کو دیکھ لے، دیکھ لیا، جو کہا وہ کر لیا، تو اس کی تو طاقت ہی کچھ نہیں، کہ اصل طاقت تو نفس کو گرانا ہے۔ اور اس جو خواہشات کے سمندر کے پار جا کے اللہ ملتے ہیں کہ انسان کی جو ایک حرام تمنا کا جو خون ہوتا ہے انسان جو خود کرتا ہے، تو اس کے بدلے اللہ اس کو کیا کچھ انعامات فرماتے ہیں کہ انسان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو اللہ کے لیے اپنی حرام تمناؤں کا خون کر دے تو اللہ کے یہاں اس کا وہ رتبہ ہے، اس کا وہ درجہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن ہم حرام خواہشات کو توڑنے والے اور حرام جذبوں کو توڑنے والے، حرام خواہشات کو مٹانے والے تو بن کے دیکھیں پہلے۔ یہ کون سی زندگی ہے کہ جس چیز کا دل کرا وہ کام کر لیا، گانے سننے کا دل کیا کر لیا، یہ کیا ہے؟ تو اصل تو وہ زندگی ہے جو اللہ کی چاہت کے مطابق جو زندگی گزر رہی ہے، تو وہ زندگی ایسے گزرتی ہے کہ انسان اپنے نفس کی نہیں مانتا۔ جہاں پہ انسان نے اپنے نفس کی مانی وہاں سے انسان کی تباہی شروع ہو جاتی ہے، انسان تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نفس نے یہ ڈیمانڈ کری، نفس اتنا خطرناک چیز ہے، اتنا خطرناک ہے نفس اتنا خطرناک ہے کہ یہ انسان کو ایسے گھماتا ہے کہ انسان خود پریشان ہو جاتا ہے۔ شیطان صرف وسوسہ ڈال کے جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ گناہ کر لے، لیکن نفس پھر اکساتا ہے کہ یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے، شام کو توبہ کر لیں گے، رات میں کر لیں گے، صبح کر لیں گے، کل کر لیں گے، آج کر لیں گے، گناہ کے بعد توبہ کر لیں گے۔ تو نفس انسان کو ایسے بہکاتا ہے کہ اچھوں کو نہیں چھوڑتا نفس۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کی مان کے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ نفس کو ایسے کچل دیتے ہیں کہ شیطان کی ہر چال اور ہر وار ان پہ بیکار جاتا ہے۔ وہ اپنے نفس کو اتنا کچل دیتے ہیں کہ شیطان کا ہر وار
ان پہ بیکار جاتا ہے۔ شیطان جتنے بھی وار کر لے لیکن ان لوگوں پر شیطان کا کوئی حملہ نہیں ہو سکتا جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ برکت جو ہے وہ رزق کی تعداد بڑھنے میں ہے، یعنی اگر کوئی 20,000 روپے کما رہا ہے تو اگر 40,000 ہو گئی اس کی تنخواہ تو اس کا مطلب یہ ہے اس میں برکت ہے۔ اگر کسی کی 50,000 تنخواہ ہے 1,00,000 ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں برکت ہے اور اس میں خوشی اس کو محسوس ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ برکت اور چیز ہے اور رزق کا بڑھنا اور چیز ہے۔ کوانٹیٹی الگ چیز ہے اور کوالٹی الگ چیز ہے۔ اب اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک انسان مہینے میں 1,00,000 روپے کماتا ہے، اب اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور آتے رہتی ہے۔ کبھی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، کبھی بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، کبھی گاڑی میں اچانک سے کوئی مسئلہ آ گیا، کبھی گھر میں اچانک سے کوئی مسئلہ آ گیا۔ یہ جو مسئلے ہیں، یہ مسئلے ان مسئلوں کی وجہ سے گھر جو پیسہ ہے وہ سارا ان میں لگ جاتا ہے اور گھر کے لیے بہت کم بچتا ہے۔ حالانکہ تنخواہ اس کی 1,00,000 ہے لیکن اس کے باوجود اس کے پیسوں میں اس کے پیسے رک نہیں رہے، ہمیشہ ضائع ہوئے جا رہے ہیں، کبھی کہاں کبھی بیماری میں، کبھی کسی چیز میں۔ تو یہ جو پیسے ضائع ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیسوں میں برکت نہیں ہے۔ اب ایک انسان ہے، اس کی تنخواہ صرف 40,000 ہے لیکن اس کے گھر میں اتنی نہ بیماریاں آتی ہیں، اتنی نہ پریشانیاں آتی ہیں اور اس کا اسی 40,000 روپے میں ہی گزارا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیسوں میں برکت ہے۔ اللہ کا جو فرما بردار ہوتا ہے اس کے پیسوں میں برکت آ جاتی ہے، اس کے پیسے فضول کی جگہوں پر نہیں لگتے۔ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو ہسپتالوں میں اتنا پیسہ لگتا ہے کہ انسان کو ادھار لینا پڑ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جن کی تنخواہوں میں، جن کے پیسوں میں، جن کے مال میں برکت نہیں ہوتی تو ان پہ ایسے پریشانیاں مسلط ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ برکت کا ہونا نہ ہونا جس کی تعداد سے اس کا تعلق ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تعداد اگر بڑھ جائے لیکن برکت نہ ہو تو انسان ان پیسوں کے اندر بھی نہ خوش رہ سکتا ہے اور نہ اس کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ اگر 5,00,000 بھی کسی کی تنخواہ ہے تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ سکون سے نہیں رہتے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی پریشانی ان کے ساتھ ضرور رہتی ہے۔ جس کا جتنا چھوٹا گھر ہوتا ہے اس کی پریشانیاں اتنی کم ہوتی ہیں اور جس کا جتنا بڑا گھر ہوتا ہے اس کی پریشانیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، اس کی پریشانیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ گھر کی چیزیں ہیں ان سب کی دیکھ بھال، ان کے علاوہ گھر کے خرچے پھر بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو برکت کا تعلق ہے یہ تعداد سے کبھی بھی نہیں ہے۔ اب جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سوتے ہی رہتے ہیں کہ رات کو سوتے ہیں اور 12-1 بجے اٹھتے ہیں، لیکن اس اٹھنے کے اتنی دیر میں اٹھنے کے باوجود بھی ان کے جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے اور ان کو پھر بھی نیند کی طلب ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے باوجود اتنا سونے کے باوجود بھی ان کو وہ سکون نہیں ملتا جو ایک عام انسان کو ملتا ہے۔ تو یہ اس کو اتنا سونے کے بعد بھی سکون نہیں مل رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب جیسے یہ دیکھیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو ان کی نیند بڑی تھوڑی ہوتی ہے، یعنی وہ رات کو سوتے ہیں اور پھر 3 بجے اٹھ جاتے ہیں، 3 بجے سے تہجد پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں
جب یہ 3 بجے اٹھتے ہیں تو یہ 4 سے یا 5 گھنٹے سوتے ہیں، تو اس 4 گھنٹوں میں ان کو وہ تازگی ملتی ہے، وہ راحت ملتی ہے، وہ سکون ملتا ہے جو ایک عام 8 گھنٹے سونے والے شخص کو نہیں ملتا۔ اب جو یہ 8 گھنٹے سو رہا ہے، اس کو نہ تو اتنا سکون ملا، نہ اتنی راحت ملی، نہ اتنی سکون کی نیند آئی، تو اس بندے کی جو نیند ہے اس میں برکت نہیں ہے۔ اور جو صرف 4 گھنٹے سو گیا اور 4 بجے اٹھ گیا، تو اس شخص کی نیند میں برکت بھی ہے، حلاوت بھی ہے اور روحانیت بھی ہے کہ اللہ کو جو یاد کر رہا ہے 4 بجے اٹھ کے، اس کی نیند میں اللہ نے برکت رکھی ہے کہ کم ٹائم میں وہ 8 گھنٹے سونے والے شخص سے زیادہ راحت، چین، سکون پا رہا ہے۔ تو یہ برکت ہے۔ اور بے برکتی یہ ہے کہ انسان جتنا بھی سو لے لیکن اس کو سکون کی نیند نہیں آتی، وہ سکون سے سو نہیں سکتا۔ جتنی دیر تک سو جائے، چاہے 12-1 بجے تک بھی اگر کوئی سو رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کو نیند کی طلب ہوتی ہے۔ تو یہ بے برکتی ہے کہ انسان جتنا بھی سو لے لیکن برکت نہیں ہو رہی۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بزنس ہوتے ہیں اور جو بہت کما رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی نیند میں نہ تو سکون ہوتا ہے، نہ تو ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور نہ وہ سکون سے جی رہے ہوتے ہیں۔ ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی ٹینشن۔ آپ دیکھیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے پاس رزق ہو، ان کے پاس دولت ہو یا نہ ہو، ان کے لیے برابر ہے۔ یعنی ان کو دولت سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا کہ دولت میں نقصان کتنا ہو رہا ہے، بزنس میں نقصان کتنا ہو رہا ہے، فائدہ کتنا ہو رہا ہے، ان کے دل پہ ذرہ برابر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ورنہ عام انسان کو کسی بزنس میں کوئی اگر نقصان ہو جائے تو اس کا دن رات ایک ہو جاتا ہے، ہر وقت ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے ایسے سکون کی نعمت ملی ہوتی ہے جو کسی عام انسان کو نہیں ملتی۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے نیک بندوں کو ہی ملتی ہے جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور جن کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا، سونا، ان سب چیزوں سے لے کر ہر ایک چیز، ہر ایک ان کا کام سنت کے مطابق اور اللہ کی رضامندی سے ہوتا ہے۔ یہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں تو ذکر ان کے زبان پہ ہوتا ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں، ان کی دولت میں، ان کی عمر میں، ہر چیز میں ہی برکت ہوتی ہے۔ ہماری نظر میں اچھا اور برا اسے کہتے ہیں، خوبصورت اور حسین اسے کہتے ہیں جس کی لوگ تعریف کر دیں۔ اگر میری کوئی تعریف کرے اور میں اس کی نظر میں اچھا بن جاؤں، تو اس کی نظر میں اچھا بن جانا میرے لیے یہ اچھا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص کی کوئی تعریف کر دے، یا اگر کوئی خوبصورت ہے تو اس کی کوئی تعریف کر دے تو یہ خوبصورت کہلا دے گا، تو یہ خوبصورت کہلائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کی ایک ایسی مثال ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، تو وہ لڑکی تیار ہوتی ہے، بنتی ہے، سنورتی ہے، تو اس لڑکی کی سہیلیاں اس لڑکی کو کہتی ہیں کہ تم بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، پیاری لگ رہی ہو، اور تم بہت حسین لگ رہی ہو۔ تو وہ لڑکی ہوتی ہے عقل مند، وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ تمہارے خوبصورت کہنے سے اور تمہارے اچھے کہنے سے میں اچھی نہیں بن سکتی جب تک
میں اپنے شوہر کو اچھی نہ لگوں، میں سب کو اچھی لگنے کے باوجود اچھی نہیں ہوں، کیونکہ اس کی جس سے شادی ہو رہی ہے، اگر اس شخص کو، اس کے شوہر کو اس کا حسن پسند نہ آئے، اس کی خوبصورتی پسند نہ آئے، تو اس لڑکی کی خوبصورتی اچھی ہونے کے باوجود اچھی نہیں ہے۔ تو اصل اچھائی وہ چیز ہے جس میں اس کا حقیقی، جس میں اس کا شوہر تعریف کر دے۔ جب وہ اپنے شوہر کو اچھی لگے گی تو بھلے وہ زمانے کی نظر میں اچھی نہ ہو، لیکن یہ اچھی ہے، کیونکہ جو اس کا شوہر ہے اس کو اس کے ساتھ رہنا ہے، جو اس کا شوہر ہے وہ اسی کا ہی ہے۔ تو اگر یہ اپنے شوہر کو اچھی لگ گئی تو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لڑکیاں خوبصورت نہیں ہوتی، لیکن ان کا شوہر ان کو پسند کرتا ہے، تو یہ وہ کامیاب عورتیں ہیں، یہ کامیاب لڑکیاں ہیں، کیونکہ ان کو بھلے دنیا پسند نہ کرے لیکن اصل جو اس کا شوہر ہے وہ تو پسند کر رہا ہے۔ تو جب شوہر پسند کر رہا ہے تو دنیا والے جو بھی کہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح سے انسان کی اگر کوئی دوسرا انسان تعریف کرے یا حسن کی تعریف کرے یا کسی بھی چیز کی تعریف کرے، تو یہ انسان جب تک اچھا نہیں بن سکتا جب تک اس کو پسند اس کا رب نہ کرے۔ اگر ایک انسان پوری دنیا کی نظروں میں اچھا بنا ہوا ہے، گھر والوں کی نظروں میں اچھا بنا ہوا ہے، اور علاقے والوں کی نظروں میں اچھا بنا ہوا ہے، لیکن اگر یہ اپنے رب کی نظر میں اچھا نہیں ہے تو یہ اچھا ہونے کے باوجود اچھا نہیں ہے۔ یہ کچھ بھی کر لے، دنیا کی نظروں میں اچھا بن جائے، لیکن اگر اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے تو یہ اچھا ہی نہیں ہے یہ شخص۔ اور ایک شخص دنیا والوں کی نظر میں بھلے اچھا نہ ہو، رنگ کم ہو، برا ہو، لیکن اگر اللہ پاک کی نظر میں وہ اچھا ہے تو یہ شخص دنیا والوں کی نظروں میں برا اور بدصورت ہونے کے باوجود بھی اچھا ہے۔ تو ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں کرنی کہ دنیا والے کیا کہیں گے، کہ ہمیں دیکھ کے لوگ کیا کہیں گے، کہ لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش ہم اگر چھوڑ دیں اور صرف اللہ کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش میں اگر ہم لگ جائیں تو ہماری دنیا والوں کی نظروں میں خود بخود اچھائی بڑھ جائے گی۔ کیونکہ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو فرشتوں کو کہتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ تم اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں، اب میں جب کرتا ہوں تو تم بھی کرو۔ تو اسی طرح سے پوری دنیا کے انسان اس شخص سے محبت کرتے ہیں اگر یہ اللہ کی نظروں میں اچھا ہوگا اور اللہ کی نظروں میں محبوب ہوگا تو ہر کوئی اس سے محبت کرے گا۔ یہ اصل اچھائی ہے، اور یہ اس کی اصل، اس کو خوشی ملے گی۔ اس اچھائی کی جو خوشی ہوگی وہ حقیقی خوشی ہوگی، کیونکہ انسان اگر اللہ کی نظر میں برا ہو گیا تو پوری دنیا کی نظروں میں خود بخود برا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام بڑا ہے کہ یہ شخص بڑا امیر ہے، یہ ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، لیکن اس شخص کی انسان اس کے مال کی وجہ سے عزت کرتا ہے۔ اگر مال کی وجہ سے عزت کر رہا ہے تو یہ عزت نہیں ہے، یہ مال کی عزت ہے، آپ کی عزت نہیں ہے۔ اگر یہ مال کل کو آپ کے پاس سے گیا تو کوئی بھی آپ کو منہ نہیں لگائے گا، لیکن اگر آپ کی عزت مال کی وجہ سے نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے اخلاق کی وجہ سے ہے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے ہے اور آپ کے کردار کی وجہ سے ہے، تو یہ عزت حقیقی عزت ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے لوگ صرف مال کی وجہ سے عزت کرتے ہیں یا پھر ان کے ڈر کی وجہ سے عزت کرتے ہیں، لیکن دل میں ان کے لیے برائی ہوتی ہے۔
جب دل میں ہی برائی ہے تو ایسی عزت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو اس شخص کی عزت، محبت اور پیار، یہ سب کچھ اللہ پاک سارے انسانوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا کوئی کام بن نہیں رہا ہوتا، کہ کوئی شخص اس کے بیچ میں رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے، اس کے کام میں رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے، یا اس کے کام میں کچھ خرابیاں پیدا کر رہا ہوتا ہے، یا کسی کا بوس نہیں مان رہا، یا کسی کا مینیجر نہیں مان رہا۔ تو یہ کیوں نہیں مان رہا؟ اس کے دل میں اس کی محبت کیوں نہیں ہے؟ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی نظروں میں برا ہو جاتا ہے، تو آٹومیٹک، تو خود بخود انسان دنیا والوں کی نظروں میں گر جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے۔ بھلے وہ سامنے آپ کی عزت کرے لیکن دل میں آپ کے لیے نہ عزت ہے نہ محبت ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب اللہ انسان سے محبت کرتے ہیں تو اس انسان کی محبت دوسروں کے دلوں میں بھی آ جاتی ہے، کہ دوسرے لوگ بھی اس انسان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اصل محبت کرتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر جب توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ نہ کرے اور گناہ کرتا جائے تو یہاں تک کہ اس کے دل پہ سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب جب دل کالا سیاہ ہو گیا تو اس کے بعد اس انسان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوگا کہ میں کیا گناہ کر رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کے سفید کپڑے ہوں اور اس شخص کے کپڑوں پہ کوئی ہلکا سا کالا دھبا لگ جائے۔ جب یہ دھبا لگ گیا تو اس شخص کو بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ دھبا میرے کپڑوں پہ لگ گیا، اور یہ شخص اس دھبے کو ہٹانے کا جلد سے جلد انتظام کرے گا، اس کو ہٹانے کی جلد سے جلد فکر کرے گا کہ یہ نقطہ ہٹ جائے، کیونکہ سفید کپڑوں پہ کالا دھبا بہت واضح ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک انسان ہے کہ جس کے کپڑے ہی کالے ہیں، تو اس کے کپڑوں پہ ایک کیا 10 دھبے لگ جائیں کالے تو اس کو کوئی بھی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے کپڑوں پہ کتنی کالک لگ چکی ہے اور کتنی گندگی لگ چکی ہے۔ تو اسی طرح سے دل جو ہے، اگر انسان اپنے دل کو توبہ کر کر کے دھوتا رہے، گناہوں کو مٹاتا رہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جب توبہ کرنا انسان چھوڑ دیتا ہے اور انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر یہ گناہ کرے نہ کرے، جتنے کرے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ جو کنڈیشن ہے کہ گناہ کرے، یہ جو سیاہ دل ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس انسان کو حلال حرام کی اور گناہ کی گناہ نہ کی اس کی فکر نہیں ہوتی۔ پھر یہ انسان بڑے سے بڑا بھی گناہ کر لے تو یہ اس کے لیے ایک چھوٹے گناہ کی طرح ہے۔ جو شخص گناہوں سے بچتا رہتا ہے، اگر وہ کوئی چھوٹا گناہ کر لے تو اس کو اتنی بے چینی ہوگی کہ وہ پریشان ہو جائے گا کہ میں نے کر کیا لیا۔ لیکن جو شخص کی دن رات گناہوں میں کٹے تو اس کو کوئی اس چیز کی فکر نہیں ہوتی، اس کا دل بے چین ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں نے کیا کرا ہے اور کیا نہیں کرا، دل کس وجہ سے بے چین ہو رہا ہے۔ جب یہ وجہ ہی اس کو نہیں پتا تو وہ اس گناہ کی توبہ کیسے کرے گا؟ اللہ پاک انسان کو بتا رہے ہیں،
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ اللہ پاک ان گناہ گاروں سے، ہم گناہ گاروں سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے نافرمان بندو، تم میری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ یعنی تم جتنے بھی گناہ کر رہے ہو، اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ جب انسان گناہ کر کے اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو میرا بندہ ابھی گناہ کیا، لیکن اس کو ندامت کتنی ہو رہی ہے کہ یہ میری طرف آ رہا ہے، کہ گناہ کر دیا، غلطی کر دی، کوئی شیطان کی چالوں میں آ کے، نفس کے بہکاوے میں آ کے انسان نے کوئی گناہ کر دیا، تو اس کی توبہ جب بھی اللہ سے کرتا ہے تو اللہ پاک معاف کرنے میں بالکل بھی دیر نہیں کرتے۔ انسان اگر کسی راستے پہ جائے، اگر یہاں سے لاہور جائے تو جتنی دیر، جتنے کلومیٹر یہ لاہور جانے میں لگا رہا ہے، اتنے ہی کلومیٹر اس کو واپس آنے میں ہی لگیں گے۔ کوئی شارٹ کٹ راستہ ہو تو تھوڑا بہت فرق ہوگا، لیکن اتنا ہی راستہ اس کو طے کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ انسان نے اگر 80 سال تک اپنی زندگی گناہوں میں، زنا میں، شراب میں، بے حیائی میں، عریانی میں، فحاشی میں، بدکاری میں گزار دی ہو، لیکن ایک دفعہ اپنے رب کو آ کے کہتے یا اللہ میری توبہ، تو اللہ پاک یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ 80 سال کے گناہ ہیں، 40 سال کے گناہ ہیں، 50 سال کے گناہ ہیں، کل کا گناہ ہے، آج کا گناہ ہے، ابھی کا گناہ ہے، 10 سال پہلے کے گناہ ہیں۔ اللہ پاک یہ نہیں دیکھتے، بس اللہ پاک اس انسان کے گناہ کو معاف کر کے، صرف معاف نہیں کرتے بلکہ اس کو گناہ کو معاف کرنے کے بعد اس کے دل میں اتنی انوارات کی بارش کرتے ہیں کہ وہ انسان اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اس کے دل میں اتنے انوارات اور اتنی محبت برساتے ہیں کہ اس انسان کو اتنا سکون ملتا ہے کہ وہ سکون اس کو کہیں اور نہیں مل سکتا۔ اللہ پاک یہ بھی کہہ سکتے تھے چونکہ تم نے 40 سال تک گناہ کیے ہیں تو 40 سال تک تم مصلی پہ بیٹھ کر ہم سے توبہ کرتے رہو تو جا کے ہم معاف کریں۔ چلو 40 نہیں تو 20 سال کہہ دیتے، چلو 20 نہیں تو 10 سال کہہ دیتے، چلو 10 نہیں تو 5 کہہ دیتے، لیکن یہاں پہ 1 سال کبھی نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں تو تم آ کے معافی تو مانگو، معاف کرنے والے تو ہم ہیں۔ تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں تم یہاں سے بادلوں تک لگاؤ، بادلوں سے آسمان تک لگاؤ، آسمان سے 7ویں آسمان تک لگاؤ، 7ویں آسمان سے عرش تک لگا لو، اور ایک دفعہ اپنے اللہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، آج کے بعد آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آج کے بعد آپ کا فرما بردار بن کے رہوں گا، آج کے بعد جتنے بھی گناہ ہیں میں نہیں کروں گا۔ یہ عزم کر کے تو دیکھیں، انسان کی طاقت عزم جو ہے یہ اتنی خطرناک طاقت ہے کہ انسان اگر عزم کر لے کہ آج کے بعد سے جان جانی ہے جائے، مال جانا ہے جائے، جو کچھ جانا ہے جائے، لیکن میں گناہ نہیں کروں گا، اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو یہ انسان کا جو عزم ہے یہ عزم اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو جو طاقت دی ہے یہ عزم کی، کہ ہمت کی، یہ ہمت اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کو بڑے سے بڑے شراب جیسے بڑے گناہ، زنا جیسے بڑے گناہ، بدکاری جیسے بڑے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے، وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اتنا پیارا اللہ کہ جو 10 سال کے گناہ، 40 سال کے گناہ ایک پل کی معافی میں معاف کر دے، تو اس سے دل نہ لگائیں تو پھر انسان دل کہاں لگائے؟ اگر اپنے رب سے ہی دل نہ لگائے تو انسان پھر دل کہاں لگائے؟ اگر اپنے رب سے ہی انسان دل نہ لگائے تو اللہ کے سوا دل کہاں لگائے؟ اللہ کے سوا کس کو پکارے؟ اللہ کے سوا کس سے مانگے؟ اللہ کے سوا محبت کریں تو کس سے کریں؟ کیونکہ اللہ سے زیادہ پیاری ذات پوری کائنات میں، آسمان سے، زمین سے، پوری جتنی بھی کائنات ہیں، اس دنیا کے علاوہ جتنی کائنات ہیں، اس میں کوئی بھی اتنا پیارا نہیں ہے جتنا صرف اللہ کا صرف نام اللہ کا پیارا ہے۔ کہ پوری کائنات کو ایک جگہ پہ رکھا جائے
اور ایک طرف صرف اللہ کا نام رکھا جائے تو اللہ کے نام کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ اس کی اس وزن کے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں ہوگی۔ انسان کے دل میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اللہ کو پانے کی طلب اللہ نے رکھ دی ہے کہ جتنا بھی گناہ گار انسان ہو اس کا دل یہ ضرور چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا نام لوں، میں اللہ کا نام لوں، میں ذکر کروں، لیکن انسان چونکہ نفس کی غلامی کر رہا ہوتا ہے تو انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ جو شخص اپنے نفس کی غلامی کرتا ہے تو وہ شخص ہمیشہ کے لیے غلام بن جاتا ہے۔ انسان نفس کی کتنی باتیں مانے گا؟ دیکھو شیطان جو ہے یہ ایسے کرتا ہے کہ ایک گناہ کر لے اس کے بعد نہیں کرنا۔ شیطان جب زنا کرواتا ہے تو بھی ایسا ہی کرواتا ہے کہ آج زنا کر لے، ایک دفعہ زنا کر لے، ہو سکتا ہے آئندہ موقع نہ ملے یا آئندہ کوئی دیکھ لے، ایک دفعہ زنا کر لے آئندہ نہیں کریں گے۔ تو انسان یہی سمجھ کے زنا کر لیتا ہے، یہی سمجھ کے گناہ کر لیتا ہے، لیکن یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو ایک دفعہ ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہر گناہ کو یہ کہہ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ آخری دفعہ، یہاں تک کہ آخری دفعہ کرتے کرتے موت کا فرشتہ آ ملتا ہے اور انسان اسی گناہ کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ تو آخری گناہ کو آخری گناہ نہ سمجھنا، آخری جو گناہ انسان سوچتا ہے کہ یہ آخری گناہ، تو کہو کہ جب آخری کرنا ہے تو نہ کرتے ہیں۔ بھائی آخری گناہ ہے تو اس کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب آخری چیز ہے نا تو وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو انسان کو ہمت کرنی پڑے گی، گناہوں سے بچنے کے لیے ہمت کرنی پڑے گی، ورنہ شیطان اتنا بڑا ٹوپی باز ہے کہ یہ اچھوں کو ٹوپیاں پہنا جاتا ہے اور گناہ کروا جاتا ہے۔ شیطان کے پاس اچھے انسانوں کو بہکانے کے لیے، اچھے انسانوں کو یعنی جن کے دل میں طلب ہو گناہوں کو چھوڑنے کی، ان کو بہکانے کے 70,000 طریقے ہیں۔ اب یہ 70,000 طریقوں کا موقعوں کے حساب سے استعمال کر کے بندوں کو پھنسا دیتا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ بندوں کو پھنساتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں جیسے ہی وہ توبہ کرے۔ اللہ پاک یہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی تو نے پرسوں توبہ کی تھی آج کیوں کر رہا ہے، یا یہ ہوتا کہ 10 دفعہ توبہ کرنے کے بعد 11ویں دفعہ توبہ قبول نہیں ہوتی، ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ نہیں رکھا۔ جو شخص 99 مرتبہ توبہ کرے اور 99 مرتبہ توڑے تو یہ اللہ کا محبوب ہے۔ لیکن توبہ اس لیے بھی نہیں کرنی گناہ کرنے کے لیے۔ بعض دفعہ ہم توبہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ چلو یہ گناہ کر لیتے ہیں اس کے بعد توبہ کر لیں گے، لیکن لیکن توبہ کے اوپر گناہ کر دینا یہ حماقت کی بات ہے اور یہ کم عقلی کی بات ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی آپ کو ایک اچھا سا مرہم لا کے دے کہ یہ جو مرہم ہے اس مرہم کو جلد پہ لگانے سے جلا ہوا نشان اور جلن ختم ہو جاتی ہے، تو اس مرہم کے اوپر، اس مرہم پہ آپ یقین کر کے اگر کوئی اپنا ہاتھ جلائے کہ یہ مرہم لگا دوں گا تو یہ عقل مندی کی بات ہے یا بیوقوفی کی بات ہے کہ انسان ہاتھ اس لیے جلا رہا ہے کہ مرہم لگا لوں گا، تو اس سے بڑی حماقت کی اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو توبہ کریں تو توبہ اس عزم سے کریں کہ آئندہ موت آ جائے لیکن توبہ میں نہیں توڑوں گا، تو یہ توبہ انشاءاللہ یہ توبہ پکی ہو جاتی ہے اور سچی ہو جاتی ہے۔ اور اگر گناہ ہو جائے تو دوبارہ کر لینا، دوبارہ گناہ ہو جائے دوبارہ کر لینا، لیکن توبہ کو نہ چھوڑنا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو گناہ ہوتا ہی رہتا ہے، ہم سے تو چھوٹتا ہی نہیں ہے، تو شیطان یہ بہکاتا ہے کہ بھائی جب تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ تو گناہ کو چھوڑ سکے تو اس لیے توبہ ہی نہیں کر۔ تو یہ تو الٹا نقصان ہو گیا، جو توبہ کی وجہ سے گناہ مٹ رہے تھے اب وہ گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں
اور جو توبہ نہیں کر رہا تو اس کا الگ گناہ لکھا جا رہا ہے کہ توبہ نہیں کر رہا. تو جیسے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کی فکر کرنا. اگر ایسے ہی انسان فکر کرتے رہے اور ایسے ہی توبہ کرتے رہے تو انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس سے سارے گناہ چھوٹ جاتے ہیں. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ حضرت میں نے آپ سے بھی سنا اوروں سے بھی سنا کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی صحبت بہت ضروری ہوتی ہے، اور اللہ والوں کی صحبت انسان کو بدل دیتی ہے اور انسان کو بہت فائدہ پہنچا دیتی ہے. تو حضرت یہ بتائیں کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، چلیں یہ تو عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اللہ کے عشق میں ہوتے ہیں، تو ان پہ اللہ کی طرف سے انوارات کی بارش ہوتے رہتی ہے، لیکن اس انوارات سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ اب جب یہ شخص آیا ہوتا ہے تو حضرت اس وقت بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا مرید پنکھا کر رہا ہوتا ہے. پہلے زمانے میں یہ والے پنکھے تو ہوا نہیں کرتے تھے، تو پہلے زمانے میں جو پنکھے ہوا کرتے تھے کہ ایک لکڑی پر یا کسی بھی لوہے کی راڈ کے اوپر کوئی پردہ ڈال دیا جاتا تھا اور اس پہ رسی باندھ کے اس کو کھینچتے تھے اور چھوڑتے تھے تو ہوا آتی جاتی رہتی تھی. تو وہ حضرت جب بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت نے بولا کہ یہ جو پنکھا دیا جا رہا ہے تو حضرت کا ایک مرید اس کو کھینچ رہا تھا اور چھوڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے حضرت کو بھی ہوا لگ رہی تھی اور حضرت کے مریدوں کو بھی اور ان صاحب کو بھی ہوا لگ رہی تھی جنہوں نے سوال کیا تھا. تو اب حضرت نے کہا کہ یہ جو پنکھا دیا جا رہا ہے یہ آپ کے لیے دیا جا رہا ہے؟ فرمایا نہیں حضرت، یہ تو آپ کے لیے دیا جا رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا اس پنکھے کی ہوا آپ کو مل رہی ہے؟ تو کہا ہاں مل رہی ہے، مجھے بھی مل رہی ہے، کیونکہ جو برابر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، جو وہاں پہ ہوں گے، ان سب کو ہوا مل رہی ہے. تو حضرت نے کہا کہ اس پنکھے کی ہوا مجھے دی جا رہی ہے لیکن آپ کو بھی مل رہی ہے. تو اسی طرح سے اللہ کی طرف سے اللہ والوں کو جو اللہ والوں کے اوپر جو انوارات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے اللہ والوں کو جو انعامات دیے جا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے ان کا اثر اللہ والوں پہ تو ہوتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے مریدوں کے اوپر بھی ضرور ہوتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت انسان کا دل بدل دیتی ہے، انسان ان کے دل میں ایسی آگ لگاتی ہے کہ انسان کا دل اللہ کی محبت سے مچلتا ہے. کہ اللہ کی محبت جب دل میں آئی دنیا کی محبت گئی، جب دنیا کی محبت چلے گئی تو بس یہ اللہ والا بن گیا. دنیا کی محبت کا چلے جانا اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، مال ہے، دولت ہے، ان سب کی محبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے. اگر انسان دنیا میں کسی بھی چیز کی محبت میں پھنس گیا تو میرا بھائی اس کی پھر آخرت تباہ ہو جاتی ہے.